السلام علیکم ڈیفینس فرینڈس، چائنیز سورسز کے مطابق اس سال ہونے والے چین کی ایئر فورس کے گولڈن ہیلمٹ کمپٹیشن میں J-10C نے J-16 فائٹر ایئر کرافٹ کو ہرا دیا ہے۔ اس خبر پر تفصیلاً بات کریں گے۔ اس کے علاوہ گولڈن ہیلمٹ کیا ہے اور اس کمپٹیشن کے ماضی کے ریزلٹس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ گولڈن ہیلمٹ ایوارڈ چائنیز ایئر فورس کے سالانہ فلائنگ سکلز کمپٹیشن کے موقع پر ونر ٹیم کو دیا جاتا ہے۔ چائنیز ایئر فورس کے فائٹر پائلٹس کے لیے گولڈن ہیلمٹ ہائیسٹ ایوارڈ ہے، جس طرح پاک فضائیہ میں شیر افغان ٹرافی یا پھر امریکہ میں ریڈ فلائی کمپٹیشن وغیرہ۔ گولڈن ہیلمٹ کمپٹیشن فری ایئر کامبیٹ ٹریننگ کانسیپٹ سے ماخوذ ہے۔ اس مقابلے میں پائلٹ کے لیے تکنیکی بنیادوں پر مد مقابل سے مقابلے میں بغیر کسی ریہرسل اور اسکرپٹ کے ایئر سپیریئرٹی حاصل کرنا ہوتی ہے۔ امریکہ اور روس میں اسی طرز پر ایئر کامبیٹ ٹریننگز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ 2011 میں شروع ہونے والے اس کمپٹیشن میں چائنیز ایئر فورس کے مختلف فائٹر پائلٹس حصہ لیتے ہیں۔ 2001 کے پہلے گولڈن ہیلمٹ کمپٹیشن میں ایئر فورس کی 10 ایویشن بریگیڈ سے 100 پائلٹس نے حصہ لیا تھا اور اس مقابلے میں 5 پائلٹس کو گولڈن ہیلمٹ ایوارڈ دیا گیا تھا۔ چائنیز ایئر فورس نے اس مقابلے کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، جس میں سے ایک میں 4 جنریشن اور دوسرے میں 4.5 جنریشن طیاروں کو کمپیٹ کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ چین کی ڈیفینیشن میں ان جنریشنز کو بالترتیب 3rd اور 3.5 جنریشن کہا جاتا ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں اس کمپٹیشن میں بہت سی چینجز کی گئی ہیں تاکہ اس کو حقیقت کے بالکل قریب تر کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر اس سے پہلے یہ صرف 1-on-1 ایئر کامبیٹ کمپٹیشن پر بیس تھا، لیکن 2014 میں 2-on-2 ڈاگ فائٹنگ اور پھر اس سال 4-on-2 ڈاگ فائٹنگ تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ مزید برآں پاک فضائیہ کے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ سے سبق سیکھتے ہوئے 2020 سے اس میں ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹس بھی شامل کی گئیں تاکہ بیونڈ ویژول رینج سیمولیٹڈ کامبیٹ اور ڈاگ فائٹ کے ساتھ ساتھ ایئر کرافٹس پر موجود پائلٹس کو جیمنگ اور الیکٹرانک وارفیئر ایئر کرافٹ سے بھی ڈیل کرنا پڑے۔ حالیہ برس اگست میں ہونے والے مقابلے میں مختلف ٹائپس کے ایئر کرافٹس کو ایک ٹیم کے طور پر مقابلے میں مل کر دوسری ٹیم کے ساتھ کمپیٹ کرنے کا بھی اضافہ کیا گیا ہے تاکہ ٹیمنگ کے کانسیپٹ یا جوائنٹنیس کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس کمپٹیشن میں مختلف ٹائپ کے ایئر کرافٹ ایک فلیٹ کے طور پر مختلف کامبیٹ آپریشن پرفارم کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ گولڈن ہیلمٹ کے علاوہ ریڈ سورڈ، بلو شیلڈ اور گولڈن ڈارٹ چائنیز ایئر فورس کے 4 کور ٹریننگ کمپٹیشنز ہیں۔ فرینڈز، چائنیز سورسز کے مطابق اس سال کے گولڈن ہیلمٹ مقابلے میں J-10C فائٹر ایئر کرافٹ کے ساتھ شامل ہونے والی ریڈ ایگل بریگیڈ نے گولڈن ہیلمٹ ایوارڈ J-16 کو شکست دے کر جیتا۔ J-10C اور J-16 کو 4.5 جنریشن طیاروں کے طور پر ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے۔ اس مقابلے کی ابتدا میں J-16 کو کلائمب کے نقطہ نظر سے ایڈوانٹیج حاصل تھا، لہٰذا یہ ہائی آلٹیچیوڈ پر J-10C سے پہلے پہنچنے اور پھر اپنے بڑے نوز ڈائیمیٹر لارجر ریڈار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لانگ رینج ڈیٹیکشن کی صلاحیت اور سٹرونگر ایکسیلریشن کی کیپیبلٹی رکھتا ہے، لہٰذا اس کو پہلے میزائل لانچ کرنے کا ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ مگر J-10C میزائل وارننگ اور بہتر منوربلٹی اور ایجلٹی سے مخالف ایئر کرافٹ کے PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائل کو چکمہ دینے میں کامیاب رہا۔ دوسرے سٹیپ پر دونوں سائیڈز کو مڈ رینج اور کلوز رینج کامبیٹ میں مقابلہ کرنا تھا، جس میں دونوں ایئر کرافٹ ایک دوسرے کے PL-15 میزائل کی نو اسکیپ زون میں آ گئے۔ تاہم J-10C نے نہ صرف اپنے منوربلٹی اور چھوٹے سائز کی بدولت بہتر ایجلٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مخالف ایئر کرافٹ کے حملے کو سپریس کیا، بلکہ اس کو سیمولیٹڈ شوٹنگ میں بھی ہٹ کرنے میں کامیاب رہا۔ کیونکہ دونوں ہی ایڈوانس چائنیز فائٹر ایئر کرافٹس ہیں، لہٰذا ان کی پرفارمنس کے ڈیٹے کو بارہا مرتبہ کمپیئر کیا گیا۔ J-10C کے مقابلے میں J-16 ڈیول انجن اور بڑا ایئر کرافٹ ہونے کی بدولت زیادہ پاور رکھتا ہے۔ یہ صلاحیت اس کو J-10C سے زیادہ رینج اور زیادہ ویپنز کیری کرنے کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ دوسری جانب ایک ہیویئر ایئر کرافٹ ہونے کی وجہ سے یہ J-10C کی نسبت کم فلیکسیبلٹی رکھتا ہے۔
جہاں J-16 ایئرکرافٹ لانگ رینج میں J-10C کو انگیج کر سکتا ہے، وہاں J-10C اس کو کلوز ایئر کامبیٹ میں اپنے چھوٹے سائز اور منوربلٹی کی بدولت اس کو آؤٹ پرفارم کر سکتا ہے۔ لیکن اوور دا ہورائزن فلائٹ میں J-16 کو J-10C پر واضح سبقت حاصل ہے، کیونکہ بیونڈ ویژول رینج فائٹ میں دوسرے ایئرکرافٹ کو جو پہلے دیکھ لے گا اس کو اپر ہینڈ حاصل ہوگا۔ اگر یہ دونوں ایئرکرافٹ BVR میں مد مقابل ہوں تو J-16 بڑے سائز کی بدولت بڑے ریڈار کو ہاؤس کرتا ہے، کیونکہ J-16 کے ریڈار کا ڈایا میٹر 1 میٹر کے برابر ہے، جبکہ J-10C کا 0.65 میٹر ہے۔ لہٰذا بڑے ڈائی میٹر کا مطلب زیادہ پاور اور زیادہ رینج ہے۔ اس اعتبار سے J-16 J-10C کو پہلے دیکھنے اور پہلے شوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ J-16 کو ایویونکس کے حوالے سے بھی J-10C پر سبقت حاصل ہے، کیونکہ J-16 ایسے وقت میں ڈیولپ ہوا جب اسٹیلتھ ایئرکرافٹ کے ایویونکس کا ایسنس اس کو مل گیا، جبکہ J-10C کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن J-10C اس سال کے گولڈن ہیلمٹ کمپٹیشن میں J-16 کو کلوز کامبیٹ میں شکست دینے میں کامیاب رہا۔ لہٰذا ان صلاحیتوں اور ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے یہ بات وثوق سے کی جا سکتی ہے کہ جہاں مد مقابل J-10C کو کلوز رینج کامبیٹ میں ہرانا مشکل ہے، وہاں مڈ اور لانگ رینج میں J-10C کے خلاف مخالف ایئرکرافٹ کے پاس جیتنے کے زیادہ امکانات ہیں۔ ایسی صورتحال میں سسٹم آف سسٹمز اور میدان جنگ میں دیگر ایسٹس، خاص طور پر الیکٹرانک وارفیئر ایئرکرافٹس کا رول خاصا اہم ہو جاتا ہے۔ واضح رہے کہ J-10C کے ایکسپورٹ ورژن کی دبئی ایئر شو کے موقع پر سپورٹنگ اکوپمنٹ سمیت پرائز $50 ملین پر ایئرکرافٹ بتائی گئی تھی، جبکہ J-16 کے بارے میں غیر ملکی میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ اس کی پر یونٹ کاسٹ $80 to $85 ملین ہے۔ چین کی ریڈ ایگل بریگیڈ، جس کا تعلق صدرن تھیٹر سے ہے اور یہ J-10 استعمال کرنے والا اولین بریگیڈ ہے، اس کو اس سال کا گولڈن ہیلمٹ جیتنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ریڈ ایگل بریگیڈ کا J-10 سیریز کی ڈیولپمنٹ میں بھی اہم کردار ہے۔ 2004 میں ریڈ ایگل بریگیڈ کو پہلی مرتبہ J-10 ایئرکرافٹ سے اکوپ کیا گیا تھا۔ پھر 2009 میں اس بریگیڈ کو J-10 کے اپ گریڈڈ ورژن J-10B سے اکوپ کیا گیا۔ 2016 میں چائنیز ایئر فورس کی اس ریڈ ایگل بریگیڈ کو 4.5 جنریشن کے J-10C سے لیس کیا گیا۔ ریڈ ایگل بریگیڈ کو چائنیز ایئر فورس میں مختلف اعزاز حاصل ہیں، جیسا کہ اس کو فرسٹ نیول پینیٹریشن، فرسٹ الٹرا لو آلٹیٹیوڈ اسالٹ، فرسٹ ایریا ریفیولنگ اور فرسٹ ہائی پلیٹو نائٹ ٹریننگ اور فرسٹ لانگ ڈسٹینس سیلنگ آن J-10 سیریز فائٹر جیسے اعزازات وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس بریگیڈ نے نئے ٹریننگ میتھڈز اور ٹیکٹکس ڈیولپ کر رکھے ہیں۔ فرینڈز، 2018 میں ہونے والے گولڈن ہیلمٹ مقابلے میں بھی J-10C اور J-16 پہلی مرتبہ آمنے سامنے آئے تھے، لیکن اس مقابلے میں J-16 فاتح قرار پایا تھا، جبکہ فورتھ جنریشن مقابلے میں J-11B نے مد مقابل طیاروں کو بیٹ کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ آپ کی اس کمپٹیشن اور ایئر کرافٹس کی صلاحیتوں پر کیا تاثرات ہیں؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔